تابوت حضرت علی اکبر ہے، تہجدوں میں مانگا علی اکبر کو. اور خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب ہم، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم چاہتے تھے کہ نانا کی زیارت کریں تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے، اور جب ہم چاہتے تھے کہ نانا کی آواز سنیں تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. ہاں عزاداران محترم، اور یہ ایسا جوان ہے کہ اس راستے میں جب بھی اہل حرم کو کچھ بات کہنی ہوتی تھی، سمجھانی ہوتی تھی، تو امام حسین علی اکبر کو بھیجتے تھے. اہل حرم علی اکبر کی بات سن کر مطمئن ہو جاتے تھے. لیکن عجیب مقام آیا، روز عاشورہ صبح علی اکبر کی اذان سے ہو رہی ہے، آخری اذان دے رہا ہے علی اکبر. وہ کیسی اذان دی؟ پہلا شہید ہے بنی ہاشم کا. محسوس کریں، پہلا شہید ہے. بیان ہوتا ہے کہ ہر شخص خیموں میں رخصت ہونے گیا ہے، ملنے گیا ہے اپنے گھر والوں سے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی اکبر بھی گئے، لیکن اب جب آنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہوا. کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، پھر بند ہو جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر بند ہو جاتا تھا. کہا میں نے دیکھا کہ یہ جوان نکلنا چاہ رہا ہے، مگر کوئی بچی ہے جو اس سے لپٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. کیسے بھائی کو جانے دے. بھائی پیارا ہوتا ہے نا، بھائی عزیز ہوتا ہے. مگر میں کہوں گا اے میرے مولا حسین کی چھوٹی بیٹی، ابھی تو یہ پہلا شخص ہے جو جا رہا ہے، ابھی تو بڑے لوگوں کو دیکھنا ہے تو نے. ہاں عزاداران محترم، علی اکبر آئے. امام نے علی اکبر کو سوار کیا، علی اکبر سے رخصت ہوئے. علی اکبر کی سواری چلی ہے. کچھ قدم سواری چلی تو دیکھا پیچھے سے کچھ آواز آ رہی ہے. علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کہا یا بنیا محلن محلن یا بنیا، ارے میرے بیٹے تھوڑا آہستہ چلو. کہا بابا ابھی تو رخصت ہو کر آیا ہوں. کہا نہیں علی اکبر، جہاں تک ہو سکے مڑ کر دیکھتے رہنا. اللہ اکبر. باپ ہے نا، بہرحال باپ کی محبت بھی تو ہے بیٹے سے. ہاں یہ باپ کی محبت کس مقام پر تھی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کربلا میں رہتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ ایک شخص ذریعے امام حسین پر آتا ہے اور ایک دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے امام حسین کے صدقے میں مجھے بیٹا عطا کر، بیٹا عطا ہو اور پھر جوان ہو، اور جب وہ جوانی پہ پہنچے نا تو پھر تو مجھ سے لے لے. میں کہتا تھا یہ کیسی دعا ہے؟ کہتے وقت گزرتا گیا، میں اس کو جانتا تھا، بازار میں اس کی دکان تھی، پتہ چلا اس کے ہاں اولاد ہوئی ہے، بچہ بڑا ہوتا گیا ہوتا گیا. اور میں اس فکر میں تھا کہ اب یہ بچہ کہاں کس مقام پر پہنچا. تو پتہ چلا بچہ اس کا جوان ہو چکا تھا. ایک دن میں باہر بازار میں تھا، خبر ملی کہ وہ بچہ مر گیا ہے، وہ جوان مر گیا ہے. میں دوڑتے ہوئے جا کر میں نے دیکھا کہ اب یہ شخص کیا کرتا ہے. جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا اچانک سے وہ شخص اپنے زانوؤں پہ گر گیا، اس سے اٹھا نہ گیا. میں نے جا کر پوچھا ارے اے شخص تو تو خود ہی کہتا تھا کہ بچہ ہو، جوان ہو، پھر دنیا سے چلا جائے. کہا میں وہ ایک داغ محسوس کرنا چاہتا تھا جو میرے مولا نے کربلا میں کیا. ہاں مگر مجھ سے نہ ہوا، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا. نہ جانے کس طرح حسین نے وہ پورا دن گزارا ہوگا
آزاداران محترم ابھی حضرت علی اکبر گئے ہیں، بس سنتے رہے گا، آرام سے سنیے گا، یہ چند شبیں تو باقی ہیں میرے مولا کو گریہ کرنے کے لیے۔ اب حضرت علی اکبر گئے ہیں، حضرت علی اکبر لڑا، عباس کا شاگرد تھا، دشمن کو تیغ و تار کیا، ہاں مگر شدید گرمی تھی، پیاسا تھا، تھوڑی دیر بعد پلٹا، اب آ کر کیا کہتا ہے، بابا شدید گرمی ہے، یہ سنگین آہن ہے، یہ لوہے کا، یہ مجھے شدید تکلیف دے رہا ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے نا بابا، اگر تھوڑا پانی مل جائے تو پھر میں بتاؤں بنی ہاشم ہوتا کیا ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ کیا علی اکبر کو پتا نہیں تھا کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے، تو پھر کیوں علی اکبر آئے؟ ہاں علماء بیان کرتے ہیں نہیں علی اکبر جانتے تھے، مگر باپ کی بیٹے سے محبت ایسی تھی اب جدا ہونے نہیں دے رہی تھی۔ اب اگر امام حسین نے کہا علی اکبر جاؤ جاؤ، بس تھوڑا وقت رہ گیا ہے، جب تمہیں سیراب کریں گے، ہاں علی اکبر گئے، علی اکبر لڑتے رہے۔ اب اس مظلوم اور غریب باپ کو دیکھیں، ایک اونچائی سے اپنے بیٹے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میرا چھٹا امام فرماتا ہے شدید لذتوں میں شدید لذت یہ ہے کہ بیٹا جوان ہو اور کامیابی پہ پہنچ جائے، اور کہا شدید تکلیفوں میں سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ وہ کامیابی پہ پہنچا ہوا جوان ہلاک ہو جائے۔ اب کیا دیکھا کہ ایک لعین نے وار کیا، میرے مولا کے پہلو پر لگا، ایک نیزے کا وار کیا، حضرت علی اکبر سنبھل نہ پائے، کیفیت مقتل کی ہے، عزاداران محترم مقتل میں ہے۔ حضرت علی اکبر نے اپنے ہاتھوں کو گھوڑے پر ڈال دیا، اب جہاں جہاں یہ گھوڑا چلتا گیا، اب جس کے پاس جو تھا، مقتل کے جملے ہیں کہ تلواروں سے علی اکبر کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ہاں دادار محترم علی اکبر زمین پر آئے، کہا میرا آخری سلام ہو بابا، ارے یہ بوڑھا باپ، یہ پیاسا باپ اب اس منظر کو دیکھ رہا ہے، مجھے نہیں پتا نہ جانے کس طرح یہ باپ علی اکبر کے بدن تک پہنچا ہوگا۔ ہاں دادار محترم بعض مقتل بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ حسین پہنچتے زینب علی اکبر کے بدن پر ہے، ارے زینب جانتی ہے علی اکبر کیا ہے، کہا مولا نے آپ جائیے، ہٹایا، علی اکبر کے سرانے آئے، علی اکبر کے قریب آئے، علی اکبر سے گفتگو کی، خون کو صاف کیا، نہ جانے کس طرح، بس چند لمحے تابوت علی اکبر برآمد ہو رہا ہے، چند لمحے، ہاں دادار محترم حضرت علی اکبر کے کل ہم نے مصائب پڑھے کیونکہ جوان کی گفتگو تھی، حضرت علی اکبر کا تابوت، ہاں دادار محترم علی اکبر، وہ شاید آسمان میں حضرت ابراہیم کو مقام دکھایا گیا ہو، کیا مقام؟ وہ مقام کہ جب حضرت اسماعیل کو آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، ہاتھوں میں رسی باندھی تھی، خود بھی آنکھوں میں پٹی باندھی تھی، شاید عالم ابراہیم کو یہ مقام دکھا رہا ہو، یہاں ہاتھوں میں رسی نہیں، یہاں آنکھوں پہ پٹی نہیں، دو زانو ہوئے، ٹوٹی ہوئی انی جو تھی، ہاتھ رکھا اور اس کو کھینچا، علی اکبر کی روح پرواز کر گئی، میرے مولا نے